السلام علیکم جی، مجھے غلام رسول بھٹی کہتے ہیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ ابو بکر صاحب موجود ہیں، جناب سوشل ورکر ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں اور اقرار کو جو ہے وہ بڑی قریب سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اور آج ہم پھر اگین بات کریں گے ڈفرنٹ ٹاپکس کے اوپر، صرف اقرار کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے، جتنے بھی ہمارے سوسائٹی کے ڈفرنٹ ایشوز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے وہ کور کیا کریں گے۔ اور آج کل پھر جو ہے وہ اقرار کے حوالے سے بڑی کنٹروورسی چل رہی ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ گلگت بلتستان کے الیکشن چل رہے ہیں اور بھی کچھ اہم چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ ابو بکر صاحب وقت دینے کے لیے سر۔ سب سے پہلے تو سر، ہم نے ایک چیلنج کیا ہوا تھا اقرار الحسن کو، اس کو کتنے دن ہو گئے؟ آلموسٹ 21 دن ہو گئے۔ 21 دن ہو گئے، ہاں جی، اور اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اقرار الحسن کی جانب سے۔ اور اس کے بعد سر ایک نئی کنٹروورسی سٹارٹ ہو گئی، اس نے 2 معافیاں بھی مانگی ہیں، اور ایک تو عمران خان سے مانگی ہے، پھر اس نے ایک اور معافی مانگی۔ اس کے اوپر پھر آپ کو پتا ہے کہ اب اس کے اقرار کے جو جاننے والے ہیں، دوست احباب ہیں، رسپیکٹ دینے والے ہیں، اب وہ میدان کے اندر آ گئے ہیں۔ جیسے کہ فضیلہ قاضی صاحب آئی ہیں اور انہوں نے جناب بات کی کہ میں نے اقرار کو پہچاننے میں غلطی کر دی۔ جیسے کہ ان کا یہ جناب ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی اقرار کو پہچاننے میں، اس انسان کی زبان سن کر پریشان ہو گئی ہوں۔ 3 شادیاں کر کے آپ نے کون سا تیر مارا ہے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ واقعی سر اقرار کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی ذہنی پرابلم ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ اقرار الحسن صاحب کی جو جائے اخراج فضلہ ہے نا سر، وہاں پہ کوئی کیڑا تنگ کرتا ہے ان کو، جو کہ ان کو ٹکنے نہیں دے رہا۔ اور جس طرح فضیلہ قاضی صاحبہ فرما رہی ہیں کہ میں نے ان کو پہچاننے میں غلطی کر لی ہے، تو سر اسی طرح قوم نے اقرار کے ابے کو پہچاننے میں بھی غلطی کر لی ہے، کیونکہ یہ خود ابھی تک اپنے ابے کو پہچان نہیں پا رہا۔ تو یہ کس طرح ہوگا ایسے ممکن کہ جناب علی لوگ اس کو، جیسے وہ پیاز کے چھلکے اترتے ہیں نا، تو نیچے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ پیاز کے چھلکے اتر رہے ہیں۔ تو دن بہ دن جب اس کے اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آئے گا، جو کہ حقیقی چہرہ ہے، تو ہر بندہ اس کو جاننا پہچاننا شروع کر دے گا۔ اور ہم نے آج سے 5 سال پہلے اس کو ننگا کیا ہوا ہے، اس کا اصل چہرہ دکھایا ہوا ہے کہ جناب اصل آدمی یہ ہے، اور اس کے عزائم کیا ہیں، اور اس کے کرتوت کیا ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کیمرے کے آگے کچھ ہوتے ہیں، کیمرے کے پیچھے کچھ ہوتے ہیں۔ تو فضیلہ قاضی صاحبہ نے بجا فرمایا ہے کہ اب دیکھیں نا، اب فضیلہ قاضی صاحبہ جو ہیں یہ اس کے فیملی کے اوپر بات کر رہی ہے نا، تو بجوائے اس کو بھی نوٹس۔ اب کیا ایف آئی کے دائرے بند ہو گئے؟ اب کیا اس کے جو دوست ہیں ایف آئی اے میں، جنہوں نے مجھے اٹھا کے لے کر تھے، جنہوں نے اس کو بتایا کہ یہ اس نے معافی نامہ بھیجا ہوا ہے، تو اب وہ وہاں سے ریزائن کر کے یا انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے، تو کرے اٹھائے اپنے وکیل کو بھجوائے نوٹس بھیجے، جس طرح مجھے بھیجا 78 کروڑ روپے کا۔ تو جرت کا مظاہرہ کرے نا، مرد کا بچہ بنے تو بنے مرد کا بچہ، اور فضیلہ قاضی صاحبہ کو بھجوائے نا، تو پھر پتہ لگے گا کیس پا وک دیے۔ اس لیے سمجھا کہ کوئی گلی محلے کا کوئی اینکر ہے، اس کو بھجوا دیتے ہیں، اور جناب بس اب گلی محلے کے اینکر اس کے گاٹے فٹ ہوا ہے، اب نہ جی سکتا نہ مر سکتا ہے۔ شاید کی خوابوں میں بھی آتا ہوں میں۔ سر اس کے خوابوں میں تو آپ آتے ہوں گے، لیکن آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے ہمارا ماضی کا پروگرام نہیں دیکھا، ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں، اقرار نے کچھ جھوٹ بولے تھے جو ہم نے جو ہے وہ چیلنج کے ساتھ، جس کو 21 دن ہو گئے، اور ابھی تک جو ہے وہ جس دن ہم پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں 21 دن ہو گئے ہیں، تو جناب وہ ابھی تک اس نے چیلنج نہیں ایکسیپٹ کیا کہ جناب آ کر کے جو ہے وہ ابو بکر صاحب کو جھوٹا ثابت کر دے۔ اب جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابے کو پہچاننے میں غلطی کر دی ہے، انہوں نے ایک اور پوڈ کاسٹ دیا ریحان طارق صاحب کو، جس میں ریحان طارق صاحب نے کوشچن کیا کہ جناب آپ کا ابا واپس آ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی آ سکتا ہے واپس، تو وہ تو کہتا ہے جی میرا ڈونکی لگا کے آ سکتا ہے، پوری بات کرے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ منافق آدمی آدھی بات کرتا ہے، پوری بات کرے کہ میرا ابا آ سکتا ہے لیکن ڈونکی لگا کر، کیونکہ اس کے مرحوم تایا نے بہت سے راز بتائے ہیں۔ یہ جتنی تاخیر کرے گا نا میرے چیلنج کو قبول کرنے میں، اتنے اس کے راز میں افشا کروں گا۔ جلدی میرا چیلنج قبول کر لے۔ یہ آپ بھی اپنے ناظرین کے ذریعے اور اپنے چینل کے ذریعے اس تک پیغام پہنچائیں کہ اگر یہ لیٹ کرے گا، اگر یہ تاخیر کرے گا، تو میں اس کا ایک بات بتاؤں گا۔ اب یہ ابے والی بات ہے نا، اس کا ابا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ لوگوں کے لیڈروں کے بچے باہر ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے، تو یہ ابا ہی باہر ہے، یہ سارا کام ہی الٹ ہے۔ اب اس کا ابا پاکستان میں اپنے شہر میں ڈنکی کیوں لگا کے آ رہا ہے؟ بتائیں نا، پوچھیں ذرا اس سے۔
नाजरीन ये भी एक नई इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको कि इस्माइल साहब जो कि इकरारुल हसन के वालिद हैं, ये पाकिस्तान में ईरान के बॉर्डर के जरिए डोंकी लगाकर पाकिस्तान में क्यों आए थे और चंद घंटों के लिए क्यों आए थे, अच्छा। और फिर वापस चले गए और वापस भी डोंकी लगा कर गए। अगर इनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ये साइलम पे वहां पे मुकीम नहीं है, तो फिर आए ना, बताएं। ये तो आपने हाँ, अगली पोस्ट का अगर इसने चैलेंज फिर तखीर उसको तखीर में डाला तो फिर मैं ये भी बताऊंगा कि ये डोंकी लगा के पाकिस्तान में क्यों आया था और फिर किस तरह रात के अंधेरे में वापस डोंकी लगा के बॉर्डर के पार इसको फेंका गया, इसके अब्बे को। नया इंकिशाफ। हाँ जी, ये नया इंकिशाफ है और इंकिशाफात आते रहेंगे जब तक या तो ये इसको अब माफी नामे तो आ रहे हैं ना। क्या वो डंकी लगा के इकरार से मिलने आया था, क्या था ये? अब छोड़ देना, ये बताएगा ना, या तो ये बताएगा नहीं डोंकी लगा के आया था, ये करे इनकार, फिर इसका पोस्टमार्टम हम दोबारा करेंगे। अबू बकर साहब आपको दोबारा FIA का नोटिस आ जाए और आप प्रूव ना कर सके, याद रखिएगा। सर देखिए, ताया मरहूम ने जो बातें बताई हैं मैं तो वही बता रहा हूँ। अब दूसरी बात यह है कि हमारे पास हाल तो है ना ताया मरहूम का। अब ताया मरहूम से हम इसकी कर तो नहीं सकते, लेकिन हमारे पास कुरान हकीम तो है ना, तो ले आए कुरान हकीम, उस पर हाथ रख के बता दे। ताया मरहूम जी सैयद मकसूद अहमद शाह जो है, ताया जो है, वो इनके बड़े करीबी दोस्त रहे हैं। अल्लाह जनाब बस वही दोस्ती भुगत रहे हैं जी आज तक रसूल में। उसी दोस्ती के अंदर जो है वो उनकी ताई जान का इंटरव्यू किया था इन्होंने कि चले जनाब कोई भला कर दे, शायद इकरारुल हसन इनकी ताई का, उसके बेटे जवान, और बड़ी ख़राब हालत हो गई थी। इन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये वैसे नया इंकिशाफ हो गया। अब अल्लाह खैर ही करे, ये ना हो कि आपके ऊपर नया कोई चैलेंज करन दो। और पहले तो फजीला काजी के ऊपर करे ना, जुर्रत का मुजाहरा करे। उन्हें फैमिली डिस्कस की थी है ना, और इसने एक्नॉलेज किया है, अपने ट्वीट को रीट्वीट किया है उनको कि मेरी फैमिली डिस्कस हो रही है। तो तेरी फैमिली जेडी तो उतरी, अरशा तो उतरी, डिस्कस नहीं हो सकती। अजीब बकवास है, अजीब फजूल। वैसे ही अपने वालिद की तस्वीर भी नहीं शो कर सका। और सर वालिद की तस्वीर देखे, वालिद पता क्या होता है? वालिद होता है ये जो हर वक्त आपके सीने पे लगा होता है। क्या बात। ये वालिद जो मेरे हैं ये भी इमाम मस्जिद थे और इसके वालिद भी इमाम मस्जिद थे, लेकिन फर्क ये है कि मेरे वालिद आशिक़े रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसका अब्बा गुस्ताखे रसूल है। मैं अपने अब्बे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये हर दीवार पे मेरे वालिद की तस्वीर लगी, वो देखिए जी ऊपर, वो देखिए, वो हर दरवाजे के अंदर मेरे वालिद की तस्वीर लगी है। उनकी तरबियत की जो शनासाई है वो हर जगह पे हो रही है, आश्कार हो रहा है उनका नजरिया जो उन्होंने अपनी तरबियत के जरिए हमारे सीनों में इश्क रसूल मुंतकिल किया। अगर ये अपने अब्बे के साथ इतने फख्र के साथ बात कर रहा है तो दिखाए तस्वीर अपने अब्बे की। ये फर्क है उसके अब्बे के दरमियान और मेरे अब्बे के दरमियान। मेरे वालिद साहब इश्क रसूल में थे मुब्तला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसका अब्बा गुस्ताख ये रसूल करके मुल्क से फरार है और ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के लोगों को बेहतरी की तरफ लेके जाऊंगा। ना इसके लास्ट टाइम भी हमने जो है वो किया था कि इसके ताया के बकौल के इसने अपने वालिद को फरार करवाने में भी पूरी मुआवनत की। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी। अबू बकर साहब इंकिशाफात करते रहेंगे, इनका चैलेंज बिल्कुल, जब तक ये चैलेंज हमारा कबूल ना कर ले या फिर माफी ना मांग ले। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर इंकिशाफात होने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ जी लंबी फरिश्त है जो है नहीं वो फिरोजुल लुगात, कितनी बड़ी है फिरोजुल लुगात, उससे बड़ा इंसाइक्लोपीडिया मेरे पास है इसके वाले से, फिक्र ना करें आप। मुझे एक बात ये बताएं, इन्होंने जनाब नौकरी छोड़ दी कौम के बच्चों के लिए। ओए होए 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 70 लाख के करीब तकरीबन इन्होंने नौकरी छोड़ दी कौम के बच्चों के लिए। जी जी जी। अवाम राज तहरीक शुरू कर दी इन्होंने। देखिए पाकिस्तान के अंदर करप्ट माफिया बैठा हुआ है, जमातें जितनी भी हमारी पॉलिटिकल जमातें, आपको उनका आइडिया है। जी जी जी। अब वो अगर अवाम राज नाफिज करना चाहते हैं और मिडिल क्लास तबके के अंदर से किसी को वजीर आजम बनाना चाहते हैं तो मसला क्या? कुरान करीम की एक आयत मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी करीम के उसवे हसना को अपना लो। इसका मफहूम ये है। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तक तबलीग फरमाई ना, जब एक पैगाम लोगों को दिया तो 40 साल पहले अपने किरदार को पेश किया और जब तबलीग का आगाज किया तो सबसे पहले ये पूछा, बताओ मैंने कभी जिंदगी में झूठ बोला, बताओ कभी मैंने अमानत में खयानत की, बताओ मैंने फलां काम अखलाकी जो माशरती बुराई उसमें शामिल था वगैरह। तो सब ने यक ज़ुबान होकर कहा कि आपको कभी हमने वादा खिलाफी करते नहीं देखा, आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा, कभी अमानतों में खयानत करते नहीं देखा।
اور ہمیں اقبال نے بھی یہ کہا تھا کہ اس نے کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. تو یہ ہے سنت رسول. اور اس کے آگے ہمیں جو درس کربلا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ تو نہیں کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا. تو کیا حسین اکیلے گئے تھے یزید کے خلاف لڑنے کے لیے؟ پورا کنبہ قربان کر دیا، ایک ایک بچہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کروایا. سر دیکھیں نا اب وہ کیا بیچارے کریں. دیکھیں جاب چھوڑ دی ہے سر، میں عرض کرنے لگا نا، کوشچن سن لیں سر. جاب چھوڑ دی ہے 70 لاکھ کی، کنبہ اس کا قربانی دے رہا ہے سر. ولاگنگ پہ ہماری بھابیاں ولاگنگ پہ سر میں اسی طرف آ رہا ہوں. ولاگنگ کر رہی ہیں، محنت کر رہی ہیں کہ عوام راج تحریک کے لیے اقرار کو سپورٹ کر دیں. نہیں. اس کے بعد سر 21 سالہ کریئر ہے اس کا میڈیا فیلڈ کا. لعنت ہے ایسے کیریئر پہ. سوسائٹی کے اندر اس نے برائی ختم کرنے کے لیے جناب جان جوخم میں ڈال کے جو ہے وہ اس نے کیا نہیں کیا سر. اور اس نے جان جوخم میں ڈالی ہے اپنا وہ 2 کنال کا گھر بنانے کے لیے ڈیفنس میں، قوم کے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے جان جوخم میں ڈالی. میں سارے حوالے اس لیے دے رہا تھا کہ نہ اس کا بیٹا اس کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، نہ اس کی تینوں بیگمات اس کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہیں. اور یہ چھنکنا کیوں بجا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر اس نے اس نظریے کو لے کر چلنا ہے تو ایک ویڈیو جاری کرے اپنے بیٹے کے ساتھ اور تینوں ازواج مطہرات کے ساتھ. اور پاک بیویاں نا ان کی، کیونکہ ان میں بات نہیں ہو سکتی نا، ان کے بات کرنا گناہ کبیرہ ہے. یہ بیچارے پتہ نہیں کہاں سے اترے ہوئے ہیں، جب ان پہ بات کریں تو یہ معصوم بن جاتے ہیں، اور جب یہ بلاگنگ کرتے ہیں تو سب سے بڑے شیطان نہیں ہوتے یہ لوگ. تو بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اپنی پوری فیملی کے ساتھ کھڑا ہو کر یعنی اپنے ہر اشارے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی ان کے نظریے کے ساتھ نہیں چھتر مارتا ہے اس کو سر. اچھا اس کی ویڈیو وائرل ہے اور آج ہی یہ کہتا ہے ویڈیو پرانی ہے لیکن آج بھی میں اس کو فورس نہیں کرتا. وہ جیڑا سر اگر اس کا نظریہ اتنا عمران خان والی ہاں اگر اس کا نظریہ اتنا ہی پوتر ہے، اتنا ہی پاکیزہ ہے، اتنا ہی روشن مستقبل بنانے والا ہے تو اپنے بیٹے کو کنونس کرے نا. لوگوں کے بیٹوں کی زندگیاں کیوں برباد کرنے کے لیے ایک اور دھوکہ آ چکا ہے لوگوں میں عوام راج کے نام پر، اور یہ دھوکہ ہم نہیں ہونے دیں گے قوم کے ساتھ. پہلے ہم اس کے ماضی کو لوگوں کو بتائیں گے، پھر اس کا حال بتائیں گے، پھر اس کے مستقبل کے عزائم بتائیں گے، اور لوگوں کو اس کے جھوٹے مکار اور فریبی چنگل سے آزاد کروائیں گے. یہ جھوٹ بولتا ہے. نمبر 1 کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ان سے متفق نہیں، اور دوسرا جو میں چیزیں انالائز کرتا ہوں بیٹوں کے ساتھ بیوی کوئی نہیں. ابھی میرے مائنڈ میں آیا کہ اس کو جناب بڑی اچھی اسٹڈی کروا کے جس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ سسٹم بنانا چاہتا ہے اسی سسٹم کا اس کو حصہ بنائے گا، کوئی بیروگر بنا دے گا یا کوئی اچھی پوسٹ پہ جناب اس کو بٹھا دے گا. تو اس سے بڑی منافقت کیا ہے سر؟ نہ اس کا کوئی بھائی اس کے ساتھ ہے، نہ اس کی والدہ اس کے ساتھ ہے، نہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، نہ اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے، اور میرا خیال یہ خود اپنے ساتھ نہیں ہوگا. تو کس طرح یہ لوگوں کے بیٹوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے میدان میں اترا ہوا ہے؟ والی آپ نے بات کی اس سے تو میں بھی ایگری ہوں نا. وہ کہتا ہے جی میں نے تو سیاست میں آنا نہیں ہے، نہ میں نے کوئی عہدہ لینا ہے. سر یہ بہت بڑی اس کی 2 نمبری ہے. کیا 2 نمبر؟ یہ چلاکی ہے اس کی. میری بات سنیں وہ جی بتائیے. بات کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے جی نہ میں نے عہدہ لینا ہے، نہ میں نے کوئی مفاد لینا ہے، الگ اب اس کی ویڈیوز وائرل ہیں. تو پرابلم کیا سکتے، مسئلہ کہاں پہ؟ سر ابھی اس نے کہتا تھا نا کہ میں نے عمران خان کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں ساری اس پہ میں ڈٹ کے کھڑا ہوں. تو پھر معافی کہڑے پیو کو منگی سو، یو ٹرن لے لیا نا. اس نے معافی مانگی ہے جو اس کی جواز پیدا کر لیا نا. تو جب اس نے کو عہدہ لینا ہوگا نا، کوئی دوسری پارٹی کھڑا کرے گا، وہ کہے جی وہ پارٹی کہہ رہی عہدہ لے لے. سر چلاک آدمی ہے، کچھ بھی کبھی بھی کر سکتا ہے. اور ابھی تک اس کی چلاکی دیکھیں، ایک بندہ بھی نومینیٹ نہیں کیا عوام راج پارٹی میں کہ یہ میری کابینہ ہے، یہ میرا وفاق کا صدر ہے، یہ میرا پنجاب کا صدر ہے، یہ بلوچستان کا ہے. یہ ابھی تک جب سے اس نے یہ لانچ کیا پارٹی مہینوں تو ہو چکی ہے نا سر، کافی سال ہونے والے. اور کہتا ہے لاکھوں لوگ، 4 لاکھ تو بتا رہا تھا وہ ریحان طارق کے پروگرام میں 4.5 لاکھ ہے. تو 4.5 لاکھ میں اتنے قابل لوگ اس کو ملے ہی نہیں، سارے اس طرح کے بدھو ہے. کوئی تو قابل بندہ ہوگا نا. ابھی تک کوئی انیشلی کوئی الیکشن کرواتا، ابھی تک کوئی انیشلی باڈی تیار کرتا. اور دوسری بڑی بات، وہ جواد احمد کی طرح، برابری پارٹی کی طرح عوام راج پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے میری نظر میں ابھی تک ایسا کوئی ٹیلی ویژن پہ بندہ نہیں آیا جو اقرار کے علاوہ آ کے اس کے نظریے کو پروموٹ کر رہا ہو. یہ ہے اس کی پارٹی ساری ٹانگا پارٹی. کلے بیٹھا ہے، گھوڑا چلائی جا رہا ہے. نہیں تو میں بتاتا ہوں نا سر، میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے ان کا دوست وسیم بادامی جاب جانے کے بعد ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے. اچھا. تو وہاں پہ جو ہے وہ وسیم بادامی اس حوالے سے رائے دینے لگے. تو وہی سوال کیا جو آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب
یہ آپ کے دوست ہیں, ان کی رائے لے لیتے ہیں آپ کی عوام راج پارٹی کے اوپر. اچھا نے ان کو خاموش کروا دیا کہ ان کو میں نے ابھی خود ہی منع کیا, ابھی ان کی رائے نہیں لیں گے, ابھی جناب میری پارٹی کو پھلنے پھولنے دیں, وہ جناب ابھی آگے معاملات بڑھنے دیں, آ کے جو ان کی رائے لیں گے. تو دوست تو سر کرنا چاہ رہے ہیں بات, اب خود ہی وہ منع کر دیتے ہیں. دوست بات کرنا چاہ رہے ہوگے. وہ وسیم بادامی کا کلپ نہیں سنا آپ نے؟ یہ جب اسٹوڈیو روم سے باہر نکل کے اپنا وہ آپریٹنگ روم پہ گیا تھا تو اس نے کہا وسیم بادامی, کہتا لاکھ لعنت تیرے تھے. تو دوست اس کو لاکھ لعنت ہی کہنا چاہ رہے ہوں گے, اس لیے منع کیا اس نے کہ یار اجے لانتا نہ پانا مینوں کیسے بس لگ لین دینا تو پھر میرے لانتا پانا. تو سر دوستوں سے پہلے انشاءاللہ اس کو عوام لانتے ڈالے گی, فکر نہ کریں. وہ کہتا ہے کہ عمران خان نے خدا نہ خواستہ اس دنیا سے چلے جانا ہے, یہ میرے نہیں بکواس, ہاں اس نے آپ ہی یاد پیا ہوا ہے. کہتا ہے اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے آگے یوتھ کے پاس, آپ بتائیں نا آپشن کیا ہے. سر پہلے یہ گارنٹی کریں نا کہ اس نے کتنا جینا ہے. ہو سکتا خان صاحب اندر ہی ہو جاتا چلیسما ہو رہا ہے, بس یہ تو کس کو پتا کس نے کب جانا ہے. اب اس ابہام پہ آپ باتیں کرتے جائیں گے. ایک نظریہ تو دے رہا ہے, ایک تحریک چلا رہا ہے, ایک پارٹی, ایک نئی سوچ تو یوتھ کو دے رہا ہے. سر اس نے کیا یوتھ کو سوچ دینی ہے؟ اس نے وہی سوچ دینی ہے کہ 2 نمبریاں کرو, رنگ بازیاں کرو, جب موقع ملے گرگٹ کی طرح بدل جاؤ اور اپنے ابیاں نو باہر بھجوا دو. کیا سوچ دے گا یہ؟ کیا سوچ دے گا؟ کیا نوجوانوں کو تعلیم دلوانے کی سوچ دے گا؟ کیا سوچ دے گا بے روزگاری کہاں سے ختم ہوگی؟ کوئی ایجنڈا ہے اس کا اس حوالے سے؟ بڑے لمبے چوڑے انکشافات کیے, اور نیکسٹ پروگرام کے اندر میرا خیال ہے کہ آپ چیزیں کھل کے رکھیں گے. اور نہیں, کھل کے میں چیزیں رکھتا جاؤں گا جب تک یہ چیلنج آپ میرا قبول نہیں کرتا. اب ہم جو ہے وہ تھوڑا سا گلگت بلتستان کے الیکشن جو ہے وہ ان کو ڈسکس کریں. جی آ جائیں. اس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کے اوپر بڑی وہاں پہ پابندی ہے, ان کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی, الیکشن کمپین. پھر کچھ لوگوں کو وہاں سے گلگت بدر کر دیا گیا, پابندی لگا دی گئی, جیسے جنید